السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانعام آیت 155 سے ابتدا کریں گے۔ اور ہاذا اس میں اشارہ ہے، اور یہ کتاب وہذا کتاب، اور یہ قرآن کتاب ہے، انزلنا ہم نے اتارا ہے، اس سے یعنی اس قرآن کو، اس کتاب کو، مبارکن بابرکت ہے، پس اتبعوہ اس کی پیروی کرو۔ ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے کتاب کی طرف۔ کون سی کتاب؟ قرآن کریم۔ واتقوا اور ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر ایک خوبصورت بات کہ تم لوگوں کے پاس تک جواز تک نہ رہے، ان تقولوا تاکہ یہ نہ کہو۔ ہم نے اسے اتارا ہے، وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم یہ نہ کہو، انما بے شک، یعنی انما سوائے اس کے کہ نہیں ہے، انزل الکتاب کتاب اتاری گئی، علی طائفتین دو فرقوں کے اوپر، دو گروہوں کے، دو جماعتوں کے اوپر۔ کون سی جماعتیں مراد ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ قبلنا ہم سے قبل، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، ہم نے اس سے اتارا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ دو گروہوں پر صرف ہم سے پہلے کتاب اتاری گئی تھی۔ وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَاتِهِمْ درس اردو کا لفظ ہے، پڑھنا پڑھانا، لغافلین بالکل بے خبر ہیں۔ وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَاتِهِمْ لغافلین، اور ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر تھے، یعنی ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے، غافل تھے، سمجھ نہیں تھی۔ او تقولو یا تم کہو، لو انا اگر ایسا ہوتا کہ انزلا اتاری جاتی، نازل ہوتی، علینا ہمارے اوپر کتاب لکنا البتہ ہم ہوتے، اہدا، یہ دیکھیں اہدا کون سا صیغہ اللہ نے استعمال کیا، بہت توجہ کی حاجت ہے، اس میں تفضیل ہے کہ ہم زیادہ راہ پانے والے ہوتے، منہم ان سے، یعنی یہود اور نصارہ سے۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی، لکنا اہدا منہم تو ہم ان سے، یعنی یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے۔ فقط جاءکم پس تحقیق اب تو آ گئی نا تمہارے پاس کتاب، بینۃ واضح، دلیل، حجت، یعنی اب تو کوئی دلیلیں بھی نہیں رہی، اب تو یہ واضح ہے، اس میں سارے احکامات ہیں، من ربکم تمہارے رب کریم کی طرف سے، وہدی ورحمہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، بے شک تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہے، اور وہ قرآن سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ فمن اظلم پس کون زیادہ ظالم ہے، پیچھے اہدا پڑا اور یہاں اظلم یعنی زیادہ ظالم، ممن اس شخص سے، جو کذبا جو تکذیب کرے، جو جھٹلائے، جو نہ مانے، جو انکار کرے، بآیات اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وصدفا اور منہ موڑ لے، یعنی روگردانی کرے، اعراض کرے، کترائے، یعنی سنے نہ انہا ان سے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان آیات سے، ان احکامات سے، واضح دلائل سے منہ پھیرا۔ سنجزی ان قریب ہم سزا دیں گے، بدلہ دیں گے، الذین ان لوگوں کو جو یصدفون جو کیا کرتے ہیں،
एराज करते हैं, मुंह मोड़ते हैं, अन आयातिना हमारी आयतों से। कैसा होगा बदला? सू अल अजाब, सू कहते बहुत सख्त, बहुत बुरा, बहुत ही ज्यादा, जैसे आग जहन्नम की बहुत ज्यादा सख्त है दुनिया की आग की निस्बत। वजह भी बताई जा रही है, बीमार उस वजह से हम बदला देंगे, इतना सख्त अजाब देंगे। कानू वो थे यस्तिफून, वो मुंह मोड़ते थे, वो एराज करते थे, वो मानते नहीं थे, वो मुंह फेरते थे। सनजज़िल लज़ीना यस्दिफून अन आयातिना सूअल अज़ाबि बिमा कानू यस्दिफून, हम अनकरीब उन्हें सजा देंगे जो हमारी आयतों से मुंह मोड़ते हैं। कैसी सजा? यानी बुरे अजाब से उन्हें सजा देंगे। और वह फिर बताया बिमा कानू यस्दिफून, और बुरी जो सजा है, बुरा जो अजाब है उस वजह से है कि वो मुंह फेरा करते थे। हल क्या? यंजुरूना, वो इंतजार कर रहे हैं, इल्ला मगर, ये के तअतियहुम आए उनके पास क्या चीज? मलाइका, फरिश्ते। हल यंजुरूना इल्ला तअतियहुमुल मलाइका, इसके सिवा और किस बात के मुंतजिर हैं? क्या आए उनके पास फरिश्ते? और यअतिया, या आए उनके पास रब्बुका, आपका रब्बे करीम। और यअतिया, या आए बादू, बाजी उर्दू का लफ्ज है, कुछ आयाते निशानियां, रब्बे का, आपके रब्बे करीम की। हल यंजुरूना, किसकी इंतजार कर रहे हैं? इल्ला तातियहुमुल मलाइका, सिवाय इसके या बजुज इसके उनके पास आए फरिश्ते। और यअतिया रब्बुका, या खुद आपका रब आए। और यअतिया बादु आयात रब्बिक, या कोई निशानी आपके रब की तरफ से आए। लेकिन यौमा, यौम उर्दू का लफ्ज है दिन, जिस रोज यअती आएगी, जिस रोज फिर आएगी ना, बादु आयात, बाज निशानियां, कुछ निशानियां, रब्बी का, आपके रब की। यौम यअती बादु आयात रब्बी का, जब तुम्हारे रब की तरफ से कुछ निशानियां आ जाएंगी तो फिर क्या होगा? ला यंफउ, कुछ फायदा नहीं देगा, कुछ नफा नहीं देगा। नफ्सन, नफ्स कहते हैं नफ्स को, किसी को, ईमानुहा, उस बंदे का ईमान लाना, तकुन आमनत, अल्लाह अकबर, उसकी वजह क्या है? लम तकुन आमनत, के ना था ईमान लाया, मिन कब्ल, इससे पहले, यानी इन निशानियों से पहले वो ईमान नहीं लाया था। औ कसबत, या इक्तिसाब करना या अमल किया था, फी ईमानिहा, फी में ईमान, ईमान, हा अपने ईमान, खैरन नेक। कुल कह दीजिए, फरमा दीजिए, इंतज़िरू, तुम भी इंतजार करो, इन्ना, हम भी, मुंतज़िरून, इंतजार करने वाले हैं। लम तकुन आमनत है ना, इस पे भी तवज्जो की हाजत है कि वो ईमान नहीं लाया, यानी माजी में ईमान वो नहीं लाया, यानी इन निशानियों से कबल वो ईमान नहीं लाया। यौम यअती बादुर आयात रब्बिका ला यंफउ नफ्सन ईमानुहा, जिस रोज कोई निशानी आपकी रब की तरफ से आएगी तो फिर किसी को उसका ईमान लाना नफा नहीं देगा। लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फी ईमानिहा खैरा, जो नहीं ईमान ला चुका था इससे पहले, औ कसबत फी ईमानिहा खैरा, या अपने ईमान के साथ उसने कोई नेकी नहीं की थी। कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, आप उन्हें फरमाइए तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि फिरौन ने भी जब देखा था डूब रहा था तब तो वो भी मान गया था, लेकिन उसको फायदा नहीं दिया। इसी की मिसाल को सामने रखेंगे तो आपको सब समझ आएगा। इंशाअल्लाह वजाहत में ज्यादा पढ़ेंगे। इन्नल्लज़ीन फर्रक़ू, बेशक वो जिन्होंने तफरका डाला, टुकड़े टुकड़े हो गए, जैसे यहूद और नसारा थे। दीनहुम, अपने दीन को, दीना दीन, हम अपने,
वकानु और होगे, शिया का लफ्ज़ी माना होता है फिरका फिरका, ग्रोह ग्रोह, लस्ता नहीं है तुम्हें, मिनहुम उनसे, फी शैइन कुछ या कोई वासिता, कोई सरोकार, कोई इलाका, इन्नल लज़ीन फर्रक़ू दीनहुम बेशक वो जिन्होंने अपने दीन में तफरका डाला, वकानु शिया और वो ग्रोह हो गए, लस्ता मिनहुम फी शै ए महबूब आपका उनसे कोई इलाका नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, इन्नमा अमरुहुम उनका मामला किन के ज़िम्मे, सिर्फ उसी के ज़िम्मे यानी अल्लाह ही के ज़िम्मे है, इन्नमा अमरुहुम सिवाय उसके कि नहीं कि उनका अमर उनका काम इल्लाह अल्लाह के सुपुर्द है, युनब्बिउहुम फिर वो खबर देगा उनको, वो जो उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए यहूद और नसारा, बिमा कानू यफ़अलून फिर उसकी वजह बताई जा रही कि जो वो करते थे, तो फिर अल्लाह भी उन्हें बता देगा ना। इन्नमा अमरुहुम इल्लाह उनका मामला सिर्फ अल्लाह ही के हवाले है, सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून फिर अल्लाह ताला उन्हें बताएगा जो वो किया करते थे, जो वो आमाल किया करते थे। आयत 155 में हमें बताया गया कि कुरान करीम के बहुत सारे हुकूक में से एक हक ये है कि वो कुरान करीम की पैरवी करे और इसके अहकाम की खिलाफ वर्जी करने से बचे। लेकिन दुख से कहना पड़ता है आज के मुसलमानों की हालत इंतहाई नागुफ्ताबे है। हम लोग यानी हम मुसलमान इस किताब की रोजाना तिलावत करने की बजाय घरों में कैसे रखा होता है, बरकत के लिए, दुकानों में बरकत के लिए रखा होता है, और जो तिलावत करने वाले हैं वो भी सही तरीके से तिलावत नहीं करते, और बाज जो करते हैं वो कुरान करीम के अदब का भी ख्याल नहीं करते, और जो समझते हैं इस पर अमल नहीं करते, और बहुत सारे लोग तो समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो उनके लिए देखें तारीख गवाह है कि जब तक मुसलमानों ने कुरान करीम को सीने से लगाकर हुर्ज़े जां बनाए रखा, इसके दस्तूर और कवानीन और अहकामात पर सख्ती से अमल पैरा रहे, तो तब तक दुनिया भर में मुसलमानों की शौकत का, इज्जत का डंका बजता रहा, और गैरों के दिल मुसलमानों का नाम सुनकर दहलते रहे। और जब से मुसलमानों ने कुरान करीम के अहकाम पर अमल छोड़ दिया, तब से मुसलमानों की हालत आपके सामने, क्या जलीलो ख्वार नहीं हो रहे। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तार के कुरान होकर। तो कुरान करीम के अहकाम पर अमल ना करने का दुनियावी भी नुकसान बहुत ज्यादा है और उखरवी इससे भी डबल है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम शिफात करने वाला है और इसकी शिफात मकबूल है। तो कुरान करीम उससे पकड़कर जन्नत की तरफ ले जाएगा, और जिसने इसके अहकामात की खिलाफ वर्जी की और उसे अपने पीछे रखा तो ये उसे हाँक कर जहन्नम की तरफ ले जाएगा। याद रखें कि क़यामत वाले दिन कुरान करीम शिकायत करेगा। और जब हजरत उमर किसी को ओहदा देते थे तो सबसे पहले ये बताते थे, उसे समझाते थे कि देख कुरान को अपने खिलाफ मत कर लेना, कुरान को अपने खिलाफ मत कर लेना, ये कुरान जहन्नम की तरफ ले जाएगा। और अगर इसके हक में आपने कोई फैसले अहकामात किए तो यही आपको जन्नत की तरफ ले जाएगा। ये मैं आपको मफहूम बता रही हूँ। आप अपनी जिंदगियों में देखें, क्या आप कुरान करीम पर अमल कर रहे हैं? मुहासबा रोज किया करें। अगर आप मुहासबा करेंगे तो कामयाबियां होंगी, आपको एहसास होगा, क्योंकि मोमिन की डेली की जिंदगी सेम नहीं होती, हर आने वाला दिन पहले से बेहतर होता है। आप देखें क्या ऐसे ही है। और आयत 156 के अंदर
فرمایا جا رہا ہے کہ ان تقولو یعنی کبھی کہو، یعنی یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تمہیں یہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے کہ اللہ عز و جل کی جو کتاب ہے یہ تو پہلے تو لوگوں پہ نازل ہوئی لیکن ہمارے اوپر نازل نہیں ہوئی، اگر ہمارے پاس آ جاتی تو ہم تو بڑے ہی اس پر عمل کرنے والے تھے، یہ ان لوگوں نے کہا تھا۔ آپ بھی ذرا دیکھیں، یعنی جو بات کہی کفار اور مشرکین نے پھر ایک دفعہ سن لیتے ہیں۔ اس جماعت نے کہا تھا کہ یہود و نصارہ پر تورات اور انجیل نازل ہوئی، مگر وہ تو بے وقوف تھے، اس کتاب سے ہدایت حاصل نہ کر سکے۔ ہم ان کی طرح خفیف العقل نہیں ہیں، ہم تو بے وقوف نہیں ہیں، ہماری عقلیں زیادہ ہیں، ہماری عقل اور ذہانت اور فہم و فراست تو ایسی ہے کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ سیدھے رستے پر ہوتے۔ تو یہ جب یہ نازل ہوئی نا آیات تو پھر دماغ کھل گیا نا، تو ہمارا بھی کھل گیا۔ کیا پتہ چلا کہ صرف اپنی عقل پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کے فضل پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شیخی مارنے والے بھی کافر ہی رہے، ایمان نہ لائے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی عقلوں پر بھروسہ کیا تھا۔ ابھی بھی تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی سکھانے والا ہوتا نا ہم تو ترجمہ تفسیر ایسے پڑھتے، لیکن جب پاس جایا جاتا ہے یا ان کو میسر آتے ہیں ایسے مواقع جیسے آپ کو میسر ہیں، گھروں میں بیٹھے ہو سنتے ہو، آپ دوسروں کو کیا سنواتے ہو؟ کیا ڈیلی آپ سنتے ہو؟ آپ ذرا اپنا محاسبہ کریں، آپ کہیں وہیں پہ تو نہیں کھڑے؟ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ اور 158 آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل بھی دے دیے گئے اور جو کفری عقائد تھے ان کا بھی کھل کر اظہار کر دیا گیا، تو اب کیا چیز باقی ہے؟ کس چیز کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ان کی روح قبض کر کے موت کے فرشتے آ جائیں، یا رب کریم آ جائیں، یا رب کریم قیامت کی خبر دینے والی ایک نشانی لے آئے، یا مشاہدے کے طور پر ہر چیز ان کے لیے ظاہر ہو جائے؟ لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس دن غیب کے معاملات ظاہر ہو جاتے ہیں نا، جب عذاب آنکھوں سے بندہ دیکھ چکتا ہے تو اس دن کافر کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث سے طیبہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور اسے لوگ دیکھ لیں گے تو سب لوگ ایمان لائیں گے اور یہ ایمان نفع نہیں دے گا۔ بخاری میں بھی یہی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث طیبہ مفہوم بتا دیتی ہوں کہ جیسے آپ اور ہم لا الہ پڑھنے والے ہیں نا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، گناہ سرزد ہو گیا ہو، تو ان نشانیوں سے پہلے، موت آنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کرنی ہوگی۔ اگر موت نظر آ جائے تو پھر توبہ کا وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو توبہ کب کرنی ہے؟ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ اگلی سانسیں ہمیں میسر بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ تو یہاں مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے نا کہ جلدی جلدی اپنی گناہوں سے سچی توبہ کرو، اور اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں جاؤ، بلکہ کیا کرو، نیک اعمال میں مصروف ہو جاؤ۔ نیک اعمال میں سبقت کرنے کے لیے بہت ساری احادیث طیبہ ہیں، جن میں سے ایک سنائی دیتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک عمل کرنے میں سبقت کرو، یعنی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، دھوئیں، دجال، دعوت الارض، تم میں سے کسی ایک کی موت یا سب کی موت یعنی قیامت سے پہلے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ آیت 159 کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، 2 آپ کو سنائی دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے مراد یہود اور عیسائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے اور بعد میں مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور اسی طرح حضرت حسن بصری کا بھی یہی فرمان ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ انہی لوگوں کے بارے میں جو بت پرست تھے اور وغیرہ وغیرہ۔ چلیں ان کی بات تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے، اور کیا حکم ہے؟ اختلاف اور فرقہ بندی سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر دی ہے کہ ان سے پہلے لوگ
اللہ عز و جل کے دین میں جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ مسلمانوں کو ایک نظریے پر متفق ہونے، دین میں فرقہ بندی اور بدعات اختیار کرنے سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور ابھی جو زمانے کے لوگ ہیں، یہ دیکھا جائے تو یہ بھی تو سوال آتا ہے کہ فرقہ بندی کیوں ہے، اگر ہے تو ان میں حق پر کون ہے؟ چند باتیں آپ بھی ذہن نشین رکھیے۔ حضرت انس سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو پکڑ لو، بحوالہ ابن ماجہ۔ اور حضرت عوف بن مالک سے روایت رسول اللہ کا فرمان ہے، محبوب نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ جنتی کون ہے؟ فرمایا وہ جماعت ہے، بحوالہ ابن ماجہ۔ اسی طرح حضرت امام حسین کے بیٹے سے جب سوال کیا گیا، حضرت زین العابدین، یہ حدیث طیبہ جب ان کے سامنے پیش کی گئی اور پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کون سا بندہ حق پہ ہوگا، تو انہوں نے بہت سارے دلائل دیے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ جب ہر کوئی کہے گا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو پھر فرمایا جو کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں نا، کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اذان ہو جاتی ہے تو تھوڑے سے وقفے کے بعد اس کا ساتھ تو ملایا نہیں جاتا، کچھ سانسیں روک کے یعنی چند لمحات کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے، نماز کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے، محفل کے اندر، محفل کے بعد، ہر جگہ۔ آپ خوش نصیب ہیں نا۔ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ تھوڑے بہت اختلاف ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جامد نہیں ہے دین، تھوڑے بہت اختلاف ہو سکتے ہیں، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اختلاف باعث رحمت ہیں، یہ فروعی اختلاف جو ہیں وہ باعث رحمت ہیں، کیونکہ محبوب کا فرمان ہے نا، اختلاف امت رحمہ، میری امت کا فروعی اختلاف رحمت ہے۔ اب یہ ساری باتیں ذہن میں آپ رکھیں اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ کون سے لوگ حق پہ ہیں، بڑی جماعت کون سی ہے، تو وہ آپ کو اہل سنت و جماعت کے سوا کوئی نہیں ملے گی، کیونکہ اس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، اشعری، ماتریدی سب شامل ہیں، اور یہ سب کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت ہیں، اور اسی کو سواد اعظم یعنی اہل و سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیے کہ آئے دن مختلف باتیں مختلف لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں، تو اس پریشانی سے بھی آپ نکلنے کی کوشش کریں۔ امت کے جو علماء کرام ہیں ان میں اختلاف جو ہے، اختلاف کا مطلب نہیں ہوتا کہ بالکل ضد ہو جاتی، لڑائیاں نہیں، بلکہ ہو جاتے آرام میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو آپ ان میں نہ پڑیں اور سیدھے سیدھے بات سنتے رہیں، اپنے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہیں اور عمل کرتے رہے، اللہ آپ کو کامیابیاں دے گا۔ جب یہ جو گوگل سرکار سے ہم نے سیکھنا شروع کیا تو وہاں سے بھی ہم بہت پریشان ہیں، کیونکہ دیکھیں کہ ایک سازش کے تحت اس بڑی جماعت کو بہت ہی غلط طریقے سے ایک کونے پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ہوئے گی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ احادیث کو سامنے رکھیں، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کون سی ایک نہیں بلکہ 2 آیات کے تحت میں نے بتایا تھا۔ حضرت بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت بھی تھی، آپ کو یاد ہونا چاہیے اگر آپ روٹین سے سنتے ہیں، تو نہیں تو آپ پھر کوشش کریں کہ وہ کہاں تھا، ٹھیک ہے، کہ جب اور اس میں نشانی بتا دیتی ہوں، احبار کا لفظ ہے اور ساری آیات وہ سامنے رکھے نا، پھر میری تفسیر سنیے، آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے، جب انہوں نے عرض کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، جبکہ یہ آیات جو ہے یہ تو ہمیں بتا رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو حلال کردہ چیزیں تھیں، آپ کے جو احبار تھے، درویش تھے، یا جو آپ کے عالم تھے ان کو حرام قرار دیتے، کیا تم بھی انہیں حرام نہیں قرار دیتے تھے؟ فرمایا ایسا تو ہوتا تھا، تو فرمایا یہی تو شرک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج بھی بہت کچھ غلط ہوتا جا رہا ہے کہ مثلا پانی ہے، اس کے اوپر کسی نیک بندے کا یہ سال ثواب کا نام لیا جائے، اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا وہ شرک نہیں ہے؟ یہ شرک ہے۔ جبکہ حضرت سعد انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ
کنواں جب کیا تھا تو کیا وہ پانی پلیت ہوا؟ نہیں، وہ پاک تھا اور ابھی تک انہی کی ماں کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح کوئی جانور ہو، وہاں بھی دیکھیں کہ قربانی کے جانور کے اوپر تو لازمی ہوتا ہے بوقت ذبح اللہ کا نام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں نا یہ فلاں کا جانور ہے، یہ فلاں کا جانور ہے، جیسے محبوب نے فرمایا ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے، فرمایا نا۔ تو اگر یہی چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سمجھنا آسان ہو جائے گا، تو پھر آپ بھی یہ بدعت نہیں کریں گے، آپ سیدھا وہ کریں گے جو سنت ہے۔ اگر گناہگار کا نام کسی پہ آ جائے تو وہ حلال، کسی صالح کا نام آ جائے تو حرام۔ دیکھیں اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں کہ ایصال ثواب سنت ہے، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات یہ سب کی چیزیں جائز ہیں، تو جائز کو جائز رہنے دیجیے۔ اللہ بس آپ کو بھی مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اور بدعت کی تعریف بھی میں نے آپ کو سمجھائی تھی، بس مختصر سے پھر بتائی دیتی ہوں کہ ہر وہ چیز جو قرآن اور سنت سے ٹکرائے، وہ احکام جو قرآن اور سنت سے ٹکرائیں، اس کے اپوزٹ ہوں، تو وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، وہی بدعت ہے، اور ایسا بدعتی دوزخ میں جائے گا۔ لیکن جو قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی اچھے کام کی ابتدا کرے گا، جو علماء کرام کریں گے، جو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، تو وہ محبوب نے اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا کہ جو بھی اس پر عمل کرے گا یا بعد میں اس پر لوگ عمل کریں گے تو جو اس نے ابتدا کی ہوگی اس کے عمل میں اضافہ ہوتا جائے گا، کمی نہیں ہوگی۔ برے کام کی ابتدا کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ خود بھی گناہگار ہوگا اور دوسروں کو بھی گناہوں میں مبتلا کرے گا۔ جیسے رمضان کے اندر 2 خرافات کی ابتدا ہو گئی۔ نمبر 1 کہ جو سب سے پہلے لوگوں کو خبر دے گا رمضان کی، اس کے لیے جنت واجب، تو یہ کیا ہے؟ رسول اللہ پہ بہتان ہوا نا، کیونکہ ایسے حدیث طیبہ ہے ہی کوئی نہیں، تو ایسے بتانے والا ضرور جہنم میں جائے گا۔ پھر جب آخری جمعہ آتا ہے اس کے اندر بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جی وہ نمازیں پڑھو جو پوری قضا عمری ختم ہو جاتی ہے، ساری نمازیں، تو یہ چیزیں بدعت ہیں۔ اصل بدعت کو سمجھیں، ہر چیز کو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو اس کو بدعت کہہ دینا بہت غلط بات ہے۔ تو اصل اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو تب بھی بہت ساری غلطیاں ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے۔ جیسے ہی ایک دن مجھے ٹائم میسر ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی مزید ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کروں گی۔